السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور عید بھی قریب آ رہی ہے۔ اسی مناسبت سے ہم لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے بچوں کی زبردست لکھاریہ شازیہ نور کی کہانی بہادر کون۔ رمضان کا دوسرا ہفتہ شروع ہو چکا تھا۔ کامران اپنے ابو کے ساتھ عید کی خریداری کرنے نکلا تھا۔ اس کے کپڑے تو پہلے ہی سلوا لیے گئے تھے، البتہ جوتا، پرس اور گھڑی وغیرہ وہ خریدنا چاہتا تھا۔ یوں ہی گھومتے گھومتے اس کی نظر کپڑوں کی ایک دکان پر پڑی۔ دکاندار کسی گاہک کو سوٹ کھول کھول کر دکھا رہا تھا۔ کامران نے دیکھا ایک سوٹ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، بس اس کا دل مچل گیا۔ ابو جی، مجھے وہ سوٹ لینا ہے، کامران نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ سوٹ؟ مگر سوٹ تو تمہارے لیے تمہاری امی پہلے ہی سلوا چکی ہیں، اب کیا ضرورت ہے سوٹ کی؟ ان کے ماتھے پر بل نمودار ہو گئے تھے۔ ابو جی دیکھیں نا، کتنا پیارا سوٹ ہے، آپ مجھے گھڑی اور پرس نہ دلائیے گا، بس یہ سوٹ دلا دیں، کامران التجائی لہجے میں بولا۔ اچھا چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ کامران کے ابو نے دکاندار سے انسلے سوٹ کی قیمت دریافت کی تو معلوم ہوا یہ سوٹ کچھ مہنگا ہے۔ انہوں نے کامران پر نگاہ ڈالی، گویا پوچھ رہے ہوں کہ بتاؤ لوں یا رہنے دوں۔ مگر پھر کامران کی نظروں میں اس سوٹ کی چاہت دیکھ کر انہوں نے دکاندار سے قیمت کم کرنے کو کہا۔ کچھ پس و پیش کے بعد آخر دکاندار نے 100 روپے کم کر دیے اور کامران خوشی خوشی وہ سوٹ لے کر گھر آ گیا۔ کامران، سوٹ تو میں نے دلا دیا، مگر بیٹا اب اسے سلوانا نہیں، درزیوں نے کام کے بوجھ کی وجہ سے سلائی کی قیمتیں بڑھائی ہوئی ہیں، تم عید کے بعد سلوا لینا، یوں بھی ابھی بہت خرچے ہیں۔ کامران کے ابو نے اسے سمجھایا۔ کامران کا منہ لٹک گیا، وہ تو یہ سوٹ عید پر پہننا چاہتا تھا۔ پھر ایک خیال نے اسے مطمئن کر دیا کہ اس نے جو اپنے جیب خرچ سے پیسے جمع کر رکھے ہیں وہ ان سے بآسانی سلائی کی قیمت ادا کر دے گا۔ چنانچہ اگلے ہی روز وہ اپنے محلے کے درزی فرید بھائی کو سوٹ سلوانے دے آیا اور انہیں تاکید کی کہ سوٹ کس ڈیزائن کا سینا ہے اور 1 ہفتے کے اندر اندر سی کر دینا ہے۔ فرید بھائی نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی سوٹ سی دیں گے۔ پورے 7 دن بعد کامران سلائی کی قیمت لے کر خوشی خوشی فرید بھائی کی دکان پر گیا اور قیمت ادا کر کے سوٹ لے کر اچھلتا کودتا گھر واپس آ گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر جب اس نے سوٹ نکال کر دیکھا تو اس کے آنسو نکل پڑے۔ فرید بھائی نے اس کا سوٹ اس ڈیزائن کا نہیں سیا تھا جو وہ بتا کر آیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ سوٹ چھوٹا سل گیا تھا۔ غم اور غصے سے اس کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی واپس جائے اور یہ سوٹ فرید بھائی کے منہ پر دے مارے۔ اتنے میں اس کی امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا کامران؟ انہوں نے فکر مندی اور محبت سے پوچھا تو کامران نے ساری بات انہیں بتا دی۔ تو یہ بات ہے، بس اب صبر کرو، جو ہونا تھا سو ہو گیا، کیا معلوم اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہو۔ تم غصہ نہ کرو، تم تو بہادر بچے ہو۔ اس کی امی ہر طرح سے اسے سمجھاتی رہیں، مگر کامران کو بار بار خیال آتا کہ اس نے ابو سے ضد کر کے یہ سوٹ خریدا تھا، پھر اپنے جیب خرچ سے اس کی سلائی کی قیمت دی تھی اور فرید بھائی کو خاص تاکید کی تھی کہ سوٹ بہت اچھا سی کر دینا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے سوٹ خراب کر دیا۔ اس نے غصے سے سوٹ اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ اس کی امی نے اسے پانی پینے کو دیا اور سوٹ اٹھا کر صحیح طرح لپیٹ کر لفافے میں رکھ دیا۔ کامران پہلے تو کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے سوٹ کا لفافہ اٹھایا
اور کمرے سے نکل گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ امی نے پیچھے سے آواز لگائی۔ آتا ہوں تھوڑی دیر میں، کامران یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ فرید بھائی سے غصے میں بات کرے گا اور کہے گا مجھے سوٹ کی قیمت اور سلائی کے پیسے واپس کریں۔ جب وہ فرید بھائی کی دکان پر پہنچا تو کامران نے دیکھا کہ وہ اپنا رخ دوسری جانب کیے کھانا کھا رہے تھے اور ان کا بیٹا جو کامران سے تقریباً 2 سال چھوٹا تھا ان کے پاس بیٹھا تھا۔ کامران ان کی دکان کے باہر رکھے بینچ پر پیٹھ موڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ فرید بھائی جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوں گے وہ ان پر اپنے غصے بھرے جملوں کی بارش کر دے گا۔ ابھی اسے بیٹھے 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے کانوں میں فرید بھائی کے بیٹے کی آواز پڑی۔ وہ کہہ رہا تھا، ابو جی آپ نے مجھے اس مرتبہ ایک بھی سوٹ نہیں خرید کر دیا، میں عید پر کیا پہنوں گا؟ دیکھو سعید، تمہیں معلوم ہے نا کہ تمہاری دادی بہت بیمار ہیں، میں ان کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، میرے سارے پیسے ان کے علاج پر لگ رہے ہیں، میں تمہیں سوٹ کہاں سے خرید کر دوں؟ دعا کرو کہ میری امی جان صحیح ہو جائیں، پھر جیسے ہی بچت ہوگی میں تمہیں ایک نہیں بلکہ 2 سوٹ لے دوں گا۔ میری امی نے میرے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، کیا میں ان کے لیے تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا؟ ارے ابو آپ تو رو رہے ہیں، چلیں میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ سے سوٹ کی فرمائش نہیں کروں گا۔ سعید بھی رو دیا۔ فرید بھائی نے اپنے بیٹے سعید کو گلے سے لگا لیا اور بولے، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، اللہ تمہیں دنیا و آخرت کی دولت عطا فرمائے۔ چلو بیٹا برتن اٹھاؤ اور گھر جاؤ، میں کام مکمل کرتا ہوں۔ سچ پوچھو تو کام میں میرا دل ہی نہیں لگتا، ہر وقت دل و دماغ پر امی جان کی فکر سوار رہتی ہے، ڈر لگتا ہے کہیں میں کسی کے کپڑے خراب ہی نہ کر بیٹھوں۔ ادھر سعید دکان سے باہر نکلا، ادھر کامران کھڑا ہوا اور دکان میں داخل ہو گیا۔ فرید بھائی نے دیکھا تو چونکے۔ کیا ہوا بیٹا، سوٹ پسند نہیں آیا کیا؟ اگر کوئی نقص رہ گیا ہے تو بتا دو، میں صحیح کر دوں گا۔ کامران جو غصے میں بھرا یہاں آیا تھا نہایت ہی ادب سے بولا، نہیں فرید بھائی کوئی نقص نہیں، بس میں یہ سوٹ اپنے بھائی سعید کو تحفے میں دینے آیا تھا، مہربانی کر کے انکار نہ کیجیے گا۔ اور پھر وہ فرید بھائی کو حیران و پریشان چھوڑ کر مسکراتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ گھر میں امی پریشان تھیں اور دعائیں کر رہی تھیں کہ کامران فرید بھائی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کر آئے۔ اب جو انہوں نے کامران کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا تو سمجھی کہ شاید کامران اپنے سوٹ اور سلائی کے پیسے لے کر آیا ہے۔ کیا ہوا، تم نے ان سے سختی سے تو بات نہیں کی؟ وہ پرتشویش تھیں۔ نہیں امی، بس سب ٹھیک ہو گیا، وہ مسکرا کر بولا۔ کیا ہوا بتاؤ تو؟ امی کے اصرار پر اس نے ساری رودات سنا دی۔ وہ تو اتنا خوش ہوئیں کہ انہوں نے کامران کا ماتھا چوم لیا اور بولی، شاباش بیٹا، آج تم نے خود کو بہادر ثابت کر دیا، بے شک انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے جو کسی کو معاف کر دے اور پھر اس پر احسان بھی کرے وہی بہادر ہے، اللہ تمہیں بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ کامران بھی مسکرا کر اپنی امی کا ہاتھ چوم رہا تھا۔ تو دوستوں امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور چٹپٹی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔